سوال کا جواب ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور پوچھے. کہہ رہی ہیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف آفٹر فرام اسکریچ آفٹر 40 ایئرز alone. دیکھیں ہم ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ خواتین میں یہ سیلف پٹی اور لرنڈ ہیلپ لیسنس اور اپنی مزری کو بڑھانے کی کیوں عادت ہے. یعنی آپ کو ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی چیلنج ہوگا جس کو آپ کو ڈیل کرنا سیکھنا پڑے گا. اور جب آپ کسی اسپیکر کو سنتے ہیں، مثلا اس وقت ہو سکتا ہے مجھے سنتے ہوئے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو شاید ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اسی لیے بڑے آرام سے یہ باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے ڈیل نہیں نا کیا ایسے مسئلوں سے. آپ دیکھیں جو انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے نا اس کے مسئلے بھی اسی لیول کے اونچے ہو جاتے ہیں. تو میں نے تو اپنی ساری زندگی کے سارے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے. آئی ایم سوری، میں بالکل بیچاری نہیں ہوں. آئی ایم سوری، میں نے اگر کوئی ایک غلط رویہ بچپن سے جوانی میں اور آگے سیکھا ہوا تھا، لیکن اب میری لائف میں کوئی چیلنج آیا ہے جو مجھے بار بار اس طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ سیکھیں، آپ کوئی صحیح کام کریں. تو پھر میں نے وہ کام سیکھنا ہے جو بھی میری عمر ہے. میری جتنی زندگی ہے میں نے اس کو مزری میں نہیں گزارنا. میں نے جو ہے نا سکسیس سٹوری اپنے لیے کریٹ کرنی ہے. اور میرے لیے سب سے زیادہ میٹر کیا کرتا ہے؟ میرا رب راضی ہو. جس دن آپ کی زندگی میں یہ ایسے فارمولے آ جائیں گے نا تو آپ یہ ہیلپ لیسنس میں جانا چھوڑ دیں گی. سمپل سی بات ہے، چیلنج ہے، اپنے آپ کو پہلے اس چیلنج کو جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں. نمبر 2 فیملی کو انوالو کریں. نمبر 3 اپنے لیے کوئی فیصلہ کریں، اور جو بھی فیصلہ کریں اس میں اپنی گروتھ کرنی شروع کر دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک میری جانے والی ہیں، تو ان کی جو ہے نا شادی کا بالکل تھوڑے ہی سال ہوئے ہیں، چند ایک سال ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جٹھانی رہتی ہیں. تو جٹھانی جو ہے نا وہ ینگ بھی ہے، ساتھ میں کہ ان کے بچے بھی نہیں ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی باہر ہیں. تو اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی جٹھانی کی طرف نا اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی وہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں. یہاں پھر یہ کہنا اپنی وائف کو بھی کہیں گے آپ ان کا خیال رکھا کریں. تو مطلب کیسے جو ہے نا ان کی طرف جو ہے نا وہ سارا باتیں کرتے رہتے ہیں. انہیں کال کر کے اگر میں کوئی کام ہونا تو انہیں یہ کہنا کہ آپ یہ کام کر دیں. تو پھر ان کی جو مسز ہیں انہوں نے جو ہے نا میری جانے والی انہوں نے بات بھی کیا اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے آپ کا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے پہ شک کر رہی ہو. تو سانس بھی جو ہے نا وہ آگے جٹھانی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو ان کے ہسبینڈ کو بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی بیچاری ہے، اس کے بچے نہیں ہیں. تو دوسرا یہ کہ پھر ان کی جو جٹھانی ہے ان کے جو ہسبینڈ ہے وہی صرف پاکستان میں ہے. تو ان کے ساتھ ہی انہیں میڈیسن لینے جانا ہوتا ہے اور دوسرے کام وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. پھر ان کا مذاق بھی آپس میں بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہیں اور وہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کرنا جانتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر کیا کیا جائے؟ آپ تو دیکھیں نا، آپ کے گھر میں تو یہ چیلنج نہیں ہے نا، کسی اور کے گھر میں چیلنج ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو ان کی پریشانی ہو تو آپ ان کے لیے صرف دعا کریں. دوسری بات یہ کہ ان کو ان کی ذمہ داری دیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بات کریں اور روئیں دھوئیں اور پریشان ہوں، ان سے کہیں کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ کے مسئلہ حل کریں. یعنی اگر انہوں نے ساس کو بتایا ہے، شوہر کو کہا ہے، وہ بات نہیں سن رہے، اپنی فیملی کو انوالو کریں اور کوئی سینئر بندہ جو ہے ان کو لے کر آئیں. اور یہی صرف نہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نہیں، آپ ان کو کیٹیگوریکلی بتائیں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور اس کے لیے سٹینڈ لے لیں بس. اور ساتھ ساتھ بار بار کہیں کہ میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ جی دوسرا کسی کا گھر خراب ہو، لیکن اس کا طریقہ درست کر لیں. بس اتنی سی بات ہے، لیکن آپ ان کے لیے بس دعا کریں. مطلب آپ کا نیچر ہی ایسی بہت زیادہ خاموش رہنے والی ہو نا، مطلب میں اپنی بات کہہ رہی ہوں، بہت سائلنٹ، مطلب کچھ بھی شیئر نہ کرنا ہسبینڈ سے، کچھ بھی اس طرح سے بات چیت نہ کرنا. اور ان کا بھی اسی طرح کا مینس کہ ان کا بھی یہی ان کی بھی مزاج ہو، ان کا بھی خاموش رہنے والا. لیکن میں اندر سے یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کا ایک ٹرسٹ والا بانڈ ہو، ایک دوسرے سے ہم شیئرنگ کریں چیزیں. لیکن میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی ہے، لیکن کرتے کرتے میں نا رک جاتی ہوں کہ جیسے وہ جج کر رہے ہیں مجھے، یا اس طرح سے مطلب ڈیلی لائف میں چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی اماں کے تھرو آئیں وہ چیزیں ان کی طرف، تو وہ مطلب اسی طرح سے مجھے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی امی کہہ رہی ہیں وہی چیزیں ساری ٹھیک ہے. لیکن آپس میں مطلب ان کے نزدیک یہ ریلیشن شپ بس یہ کہ فزیکل اٹیچمنٹ اگر ٹھیک ہو آپ کی تو بس ٹھیک ہے. مطلب ویسے کوئی ایموشنل شیئرنگ، کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ اس طرح سے وہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری آپس میں شیئرنگ ہو، چیزیں ٹرسٹ بلڈ ہو، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس ایک فزیکل انٹیمیسی ہے تو بس ٹھیک ہے، ریلیشن ادروائز نہیں. تو اس چیز کو کیسے مطلب میں کام کروں یا ان سے مطلب کچھ ڈیمانڈ کروں کوئی چیز کہ آپ یہ کیا کریں، اس میں مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں گے پلیز؟
جو ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے نا وہ ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ہوتی. ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کرتی جائیں کرتی جائیں کرتی جائیں کرتی جائیں اور ایسی چیزیں شیئر کریں جو بہت جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں. آپ نے کہا نا میں نے ایک دفعہ کوشش کی, ایک دفعہ کوشش سے تھوڑی ہوگا, یہ تو سال ہر سال کی محنت ہوگی. آپ ایک دفعہ تھوڑا سا سیمنٹ لگائیں تو کیا وہ بہت مضبوط دیوار بن جائے گی؟ نہیں, آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کو بلڈ کرنے میں, اور کئی دفعہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے. میں اکثر بچیوں کو کہتی ہوں جو اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں نا کہ میرے اماں ابا کو دیکھو اتنی اچھی طرح رہتے ہیں اور تم مجھ سے اتنا لڑتے ہو, تو میں کہتی ہوں جب آپ کے اماں ابا آپ کی عمر پہ تھے وہ بھی ایسے ہی لڑتے تھے, لیکن انہوں نے اس ریلیشن شپ پہ انویسٹ کیا ہے, اور انویسٹ کرتے کرتے اب بڑھاپے میں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ کبھی ان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کیونکہ اب وہ ٹرسٹ کا وہ لیول بلڈ ہو چکا ہوا ہے. سو اٹس اے لانگ ایفرٹ. ایسے نہیں ہے, یہ ون ٹائم کا کوئی سین نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی چھوٹی سی بات کی تو وہ چیز ہو گئی. تو تھوڑا 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 کر کے آپ کرتے جائیں گے تو وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا, اور اس میں کبھی کبھی بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا ریلیشن شپ دیکھوں تو وہ بھی بہت خاموش طبع ہیں, میں زیادہ بولتی ہوں, لیکن ان کے ساتھ پھر میں بھی تھوڑا سا خاموش رہتی ہوں. لیکن یہ کہ ہمارے اندر ٹرسٹ کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ بالکل درست ہیں الحمدللہ. نیکسٹ تیسرا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل with feelings manipulated again still by husband or in-laws, still though I still wish to build trust and a healthy relationship with them, but it feel I'm getting shut down in frequent flare-ups or over pretty matters and defensive vengeful attitude, even if I try to address gently the issues I feel concerned about. I feel I can't openly share my feelings or opinions with my husband due to very little privacy, as he shares everything and responds only after their biased feedback. پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں. دوسری بات یہ کہ آبزرو کر لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کون کون سی باتیں شیئر کرتے ہیں, اور جو باتیں آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ وہاں پہ آگے جا کے بتا دیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے وہ بتا دیں, تو وہ والی باتیں اوپنلی شیئر کریں, اور باقی باتیں پھر ابھی شیئر نہ کریں. پہلے آپ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں, جس میں ہو سکتا ہے آپ کو 2 4 10 سال بھی لگ جائیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جب آپ کی آپس کی ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ ہو جائے گی تو وہ پھر جو ایلیمنٹ ہے ادھر ادھر بتانے کا وہ بھی کام ہو جائے گا. آپ اس طرح سمجھیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ کو عادت ہے شروع سے اپنی اماں کو ہر بات بتانے کی, تو اسی لیے ابھی بھی شادی کے بعد بھی ابھی ہی از اسٹل ہنگ آن دیٹ ہیبٹ نا, لیکن وقت گزرے گا آہستہ آہستہ تو پھر وہ اس ہیبٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے. تو آپ کو اپنے لیے ابھی اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی, وہ لمبی چوڑی تقریروں کے ساتھ یا بہت ساری باتیں بتا کے کہ یہ نہ کریں ایسے نہ کریں, یہ نہیں ہوگا. صرف آبزرو کریں سائلنٹلی, اور ان جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ان پہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کون سی بھی بات پہ جب ناراض ہو جاتے ہیں نا تو کئی مطلب ایک مہینہ بات نہیں کرتے, اور میں جب بات بھی کرنا چاہتی ہوں نا تو وہ آگے سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ بولتے ہیں کہ بس مجھے بات نہیں کرنا ہے, خاموش بیٹھ جاؤ. تو مطلب وہاں پہ ہر چیز انٹیمیٹ ریلیشن شپ ایوری تھنگ پوری ہولڈ پہ رہتی, بس ایک دم خاموش رہتے. اور وہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب وہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے تو اگر ہم اپنے آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھتے, تو ہم کیسا ان کو یہ یقین دلائے کہ ہاں بھئی ہم یہ چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا ڈومینیٹنگ وائف چاہیے, اور میں بالکل ڈومینیٹنگ نہیں ہوں, میں بہت ایک دم نارمل ٹائپ کی ہوں. تو ٹھیک ہے جو ہوا, لیکن اگر میں اس چیز کو پہل کر کے سامنے سے آگے بڑھ کے نہ چاہ رہی ہوں کہ نہیں بھئی اس بات کو ختم کرنا ہے ہمیں, تو ہم کیسے کریں اگر یہ سامنے والا ہمارے سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور بس بول دے رہا کہ نہیں مجھے آج سونا ہے, مجھے بات ہی نہیں کرنا ہے, اور مجھ سے یہ سب چیزیں ختم, میں بات کرے تو اور الجھ جاتے معاملات, اس لیے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہفتے ہی نہیں نکال سکتے نا میم, تو میں وہ پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ پیٹرنز دیکھا کریں کہ پیٹرنز کیا ہیں. مثلا فرض کریں وہ آپ معافی مانگتی ہیں اور آپ تھوڑا سا آگے بات کرتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ وہ بالکل بھی وہ نہ شٹ ڈاؤن موڈ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میں کچھ دن بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو ٹھیک ہے آپ کچھ دن آرام سے گزار لیں, آپ بریک پہ چلی جائیں, آپ اپنی سیلف کیئر کریں, اپنا خیال کریں, اپنے کوئی کام کریں, آپ گلٹ نہ لیں کیونکہ آپ نے معافی تو مانگ لی ہے. اب ہی از ٹیکنگ ٹائم, ان کے ایموشنز کا مسئلہ ہے نا, تو ان کو اپنے ایموشنز کو خود سیٹل کرنے دیں, ان کو ٹائم دے دیں تھوڑا سا. دوسرا اس پیٹرن میں یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جو آپ سے کوئی ریپیٹڈ غلطیاں تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی ریپیٹڈ غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کر لیں.
ان کو پہلے سے بہتر بنا لیں. تیسرا یہ کہ جب ان کا موڈ اچھا ہے، اوور آل ٹھیک ہیں بالکل، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب آپ کبھی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا اس طرح ہمارے درمیان کوئی مسئلہ آتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں واٹ از دا بیہیویئر دیٹ یو ایکسپیکٹ فرام می. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم بس 2-3 دن مجھے یا ہفتہ یا 10 دن مجھے دے دیا کرو، میں ایسا ہی ہوں، تو ایک تو دے دیں، پلس ان کو ایڈوائز کریں کہ دس از ناٹ اے گڈ بیہیویئر، یہ آپ کی اپنی صحت کو افیکٹ کرتا ہے. اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ کو کسی سے کوچنگ لینی چاہیے تاکہ آپ ایموشنل ریگولیشن سیکھ لیں کہ اس طرح سے آپ کا بیہیویئر نہ آئے. تو یہی کام آپ کر سکتی ہیں، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں آپ لے کے جا سکتی. باقی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھیں کوئی بھی زیادتی کسی کے ساتھ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو ایک حد سے زیادہ مزری کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کس کو منانے اور کس کو سلجھانے اور کس کے نیچے بیٹھنے لگ جائیں. ہم بس ایک حد تک جو اللہ نے جائز ہمیں بتائیں کام کرنے کے لیے ہم وہ سارے کریں، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. How do I express hurt without sounding like I'm attacking? آپ جتنے ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں گے اتنا یہ کام ہوگا. تو 2-3 دن ٹھہر جائیں اگر آپ ہرٹ ہیں، یا کچھ گھنٹے ٹھہر جائیں ڈپینڈنگ کہ آپ کا ہرٹ کا وہ جو ایموشنل لیول ہے کتنا ہائی ہے. پھر آپ کچھ سینٹنسز کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور لکھ کر آئی لینگویج یوز کریں جو کمیونیکیشن سکلز میں ہم نے بات کی تھی، اور اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں. بہت لمبی بات نہ کریں، اوورلی ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں، اور دوسرے انسان کو بھی سمجھیں کہ وہ کتنی بات کو برداشت کر سکتا ہے. تو اچھے الفاظ میں جب آپ بتائیں کہ یہ میرا ہرٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وٹ ڈو یو وانٹ، یعنی آپ آگے سے یہ بھی بتائیں جسٹ وانٹ ویلیڈیشن، اور آئی جسٹ وانٹ کوئی بھی لائک لائک سم رسپانس، یا کوئی بھی طریقہ کہ یہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کریں، کیونکہ اگلے انسان کو کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں. تو پوری بات جب کمپلیٹ ہم بتائیں تو اس سے پھر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. جی کمل، میں آپ کی ریگولر وہ ہوں لسنر ہوں بہت سارے لیکچرز کے لیے بھی، اور ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. کویشچن ایک تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک، شارٹ کروں گی. وہ یہ کہ میری شادی کافی ٹاکسک لاز میں ہوئی تھی، اینڈ اٹس بین لائک 25 ایئرس. آئی سروائیوڈ الحمدللہ. اور ٹاکسسٹی بہت حد تک چینج ہو گئی ہے، پیپل آر ویری مچ چینجڈ. اور اس فورم پہ صرف یہی ایک بات کہوں گی کہ وہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر قسمت والوں کو، کہ اگر یہ کریں گے تو وہ تم دیکھو گے کہ وہ تمہارے بہترین دوست بن جائیں گے. آیت نمبر آئی تھنک 35 یا 37 ہے حامیم سجدہ کی. آئی ایکٹیڈ اپون اٹ اور سب کیا. لیکن ایک کویشچن اکثر تنگ کر رہا ہوتا ہے بار بار. بچوں کو میں نے کافی حد تک اس ٹراما سے دور رکھا اور ان کو ایک اسٹیبل لائف دینے کی کوشش کی. جب وہ گرون اپ ہوئے تو دے ہیو سین دا چینجز دیم سیلف، کہ کون فیملی میں کیسا وہ تھا اینڈ وٹ مدر واز ڈوئنگ. اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، بیٹی نے بھی، بیٹے نے بھی، اور دے آر یونیورسٹی گوئنگ. اب تھوڑا سا ایک چیز کا یہ وہ ہوتا ہے کہ جو چائلڈہڈ ٹراماز جنریشن ٹو جنریشن کیری آن ہو رہے تھے، میں نے تو اپنی طرف سے جتنا وہ کر سکتی تھی، اب پریکٹیکلی کر کے دکھا سکتی تھی اور اسٹیبلٹی دے سکتی تھی، وہ میں نے دی. اور دعائیں بھی الحمدللہ کرتی ہوں، سب کچھ ہے. لیکن وہ ٹرانسفر نہ ہو بیٹوں میں، 2 بیٹے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص 1-2 ٹپس بتائیں گے یا کچھ ایسا کہ ٹرانسفر نہ ہو جنریشن ٹو جنریشن یہ سب. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے کہ آپ نے ماشاءاللہ اسٹیبلٹی کے ساتھ اور قرآن کی ایک آیت سے دیکھیں آپ نے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کیا. آپ اپنے بچوں سے بات چیت کرتے رہیں، آپ ان سے پوچھتے رہیں، آپ کے جو فیئرس ہیں آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے یہ فیئرس فیل ہوتے ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کو ری ایشور کرتے ہیں کہ نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس آپ ریلیکس کریں، آپ ان کے لیے بس دعا کرتے رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی فیئرس کا مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اظہار کرتے ہیں، تو آپ ان کو ریکمینڈ کریں کہ وہ کوئی آن لائن کورسز کر لیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا کوچنگ کہیں سے لے لیں. پری میرج کاؤنسلنگ ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ کچھ چیزیں سیکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور اگر وہ نہیں تیار ہیں تو بس آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وقت سے پہلے سیکھتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں مشکلات میں گھرنے کے بعد سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو ہر ایک اپنا جرنی، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکیں گی کہ وہ کسی طرح سے بھی اس چیز کو سیکھیں. کسی کا سوال ہے کہ میرے اسپاؤس نے کچھ غلط نہیں کیا مگر پھر بھی ان کے ساتھ ایک کنیکشن فیل ہی نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ ہمارا زیادہ کنیکشن فیل ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں.
تو آپ کنیکشن کے لیے دیکھ لیں کہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے فیکٹرز پہ بات کی ہے کہ آپ کن فیکٹرز کے ذریعے ان کے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. Next ہے کہ how do we rebuild trust when both sides have contributed to the breakdown? بس دونوں کو پھر ایک دوسرے کے ہرٹ کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو بھی، یعنی آپ دونوں کو ٹرسٹ میں بھی دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑے گا اور اپنے اپنے ہرٹ کو بھی سنبھالنا پڑے گا. اور اسی طرح سے ہوگا. اور اگر آپ خود نہیں کر سکیں گے تو پروفیشنل ہیلپ لینی پڑے گی. جی بس مجھے یہ کویشچن کرنا تھا کہ جب سے مطلب میری ایج لائک 40+ 45+ ہوئی ہے، ایک عجیب سا فیئر مطلب جیسے ہوتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا سا ایجڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ کی طرف سے لائک جیسے بازار جائیں، خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم نے پردہ کیا ہوتا ہے، تو جب ان پہ نظر جاتی ہے ان کی، تو ایسے آ کے میں خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ مطلب ویسے نظر تو جنرلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اتنا آج کل باہر ماحول ایسا ہو گیا، تو پھر میں ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ ان سے لڑنے لگ جاتی ہوں، جبکہ وہ اس کو کوئی ایسا ریزن نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ایک فیئر اندر سے ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں شاید ہم کورڈ ہیں تو باہر تو سارے کھلے ہیں، ان کے لیے ہر چیز اوپن ہے، تو ہم کیوں کورڈ ہیں؟ پھر پتہ نہیں، یہ پھر میں کہتی ہوں اللہ کے لیے میں نے کیا ہوا سب کچھ. یہ ایک عجیب سا فیئر دل میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ فضول میں اس چیز کو انڈر ڈسکشن گھر میں ان کے ساتھ کرتی ہوں، فضول میں لڑتی ہوں، مطلب وداؤٹ اینی ریزن. تو یہ پتہ نہیں کیا عجیب سا اندر فیلنگس ہے جو کہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے اندر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کا تو بہت آسان حل ہے نا، آپ گھر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے خوب تیار ہوا کریں. آپ کے اندر جو بھی فیئرز ہیں، یعنی گھر میں آپ ہسبینڈ کی پسند کا لباس پہنیں، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں اور ان کے ساتھ خوب اچھا ریلیشن شپ رکھیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ باہر کے جو فیئرز ہیں، اور جب باہر جائیں تو حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا کریں کہ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میں نے نا لاسٹ ٹائم بھی کوشچن کیا تھا، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ مطلب سیویرٹی تھوڑی بڑھ گئی ہے. سم تھنگ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جو میری طرف سے مجھے کرنا چاہیے. آئی ہیو بین ورکنگ، آئی ہیو بین ہیلنگ، آئی ہیو بین ڈیلنگ وتھ ایوری تھنگ ود Allah's help. لیکن نا میں نے آپ سے پورن ایڈکشن کے بارے میں سوال کیا تھا میرے جو ہسبینڈ نے، اور 14 ایئرز ہو گئے، مطلب ٹاکسیسٹی اور یہ سب جو چیزیں ساری خواتین کر رہی ہیں، ساری سسٹرز کر رہی ہیں، وہ سب دیکھی ہیں. ڈائیورس بھی دی ہے انہوں نے مجھے ایک دفعہ، وائلنس بھی کی ہے، اور آن دی ادر سائڈ آئی ہیو مائی اسٹیپ مدر، سو آئی کانٹ گو بیک بیکاز شی ڈزنٹ ویلکم. اور تھوڑا سا نا دونوں سائڈ پہ مجھے کنٹرولنگ خواتین ملی ہیں. And my husband has been living in Saudi Arabia, not been calling me. Then I got pregnant in the initial years of my marriage, in the 4th year of my marriage. Then I forcefully asked to, let me go there. So she was, like accusing me all the time کہ ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا شوق ہے اور ہمارے ساتھ نہیں، اور مطلب ان کو بس یہ تھا کہ میرے کنٹرول میں رہے، ہر چیز میرے سامنے ہو. بٹ کسی طرح سے بھی وہ میرے ہسبینڈ مان گئے، اور وہ میری جو فرسٹ بیبی کی برتھ وہ سعودی عرب میں ہوئی. آفٹر دیٹ آئی واز اکیوزڈ آف سو مینی تھنگس نا. پھر وہ مجھے ایک ڈائیورس کے بعد بھی میرے کریکٹر پہ تھوڑا سا بول کے جو ہے دی مجھے، اور دے ڈریگ می ٹو دا کورٹ. سو دیر آئی فورڈ دا کسٹڈی آف مائی چائلڈ. دین وہاں پر بھی وہ خود نہیں آئے، اپنی مدر کو بھیجا، اور وہاں پہ انہوں نے یہی بولا میری مدر ان لا نے کہ جو میں کہوں گی نا وہی میرا بیٹا کرے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسٹڈی کا، اور میرے پاس ساری ویلتھ ہے، پاور ہے، تو اس کو تو دینی نہیں چاہیے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 3-4 کنسلٹنسیز کے بعد میں نے وہ ریووک کیا کسٹڈی کو آن دا ٹرمز کہ آپ مجھے دوبارہ ڈیورس نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مائی چائلڈ واز جسٹ 2.5 years old and she was so much like she was aware of things around نا، کیونکہ وہ مجھے دیکھتی تھی، میرے پورا وائلنس میرے ساتھ دیکھتی تھی. اور اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ مجھے تو ماں بابا کے ساتھ وہی ویسے رہنا جیسے میں وہاں رہتی تھی. تو دیٹ میڈ می ایموشنل. میں نے ریووک کیا اور میں نے بتایا کہ دیکھو آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، تو اگر آپ مجھے وہاں بلا لیتے ہو تو پھر تو سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، بیکاز وہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگا، کنٹرول کم ہوگا.